اللہ کے راستے میں جاؤ گے تو اللہ ضائع کر دے گا اور روزی کا انتظام نہیں ہوگا۔ موسیٰ علیہ السلام کے دل میں آیا کہ مجھے اللہ نے کلیم اللہ ہونے کا سے سرفراز فرمایا اور اللہ نے مجھے رسالت عطا فرمائی، اور دو قومیں ہیں، ایک اتنی بگڑی ہوئی کہ فرعون جیسا ظالم اور اپنے آپ کو رب ہونے کا دعویٰ کر کے ساری قوم کو اپنے نیچے جھکایا ہوا، اور بنی اسرائیل جو اتنے بگڑے ہوئے نبیوں کی اولاد ہوتے ہوئے، اب ان دونوں کی ذمہ داری، خیال آیا کہ بیوی اور پیدا ہونے والا بچہ اور گھر کا کیا ہوگا۔ اللہ نے موسیٰ عصا جو ہے لاٹھی یہ معجزہ دیا تھا، اے موسیٰ اس عصا کیا ہے تمہارے سامنے کہ چٹان، اس پر مارو، مارا تو چٹان ٹوٹی، کیا ہوا ایک اور پتھر اندر نکلا، پتھر کے اندر پتھر، اس کو بھی عصا مارو، وہ بھی ٹوٹا، پھر ایک اور پتھر نکلا، اے موسیٰ کیا ہوا کہ اللہ میاں ایک اور پتھر ہے کہ اس کو بھی مارو، مارا تو خول تھا اندھیرے والا، اور جب روشنی ہوئی تو کیڑا تھا اور کیڑے کے سامنے گھاس تھا جو کھا رہا تھا۔ اے موسیٰ اس کی تسبیح تو سنو، جب تسبیح سنی تو اس کیڑے کی تسبیح، جو اللہ فرمایا سبح للہ ما فی السماوات و ما فی الارض، تو اس کیڑے کے الفاظ سبحان من یرانی، کیا پاک ہے وہ ذات جو عرش پر ہوتے ہوئے ان پہاڑوں اور اندھیریوں میں مجھ جیسی حیثیت کی اپنی مخلوق کو دیکھ رہا ہے۔ ولا یخفی علیہ مکانی، میرا گھر اس پر مخفی نہیں ہے، وہ کہاں ہے وہ، ویرزقنی ولا ینسانی، اور رزق پہنچا رہا ہے، یہ گھاس اسی نے پہنچایا اور کبھی بھولتا نہیں ہے۔ تو اللہ ہے ایسی ذات۔ تو خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اے اللہ کے رسول آپ مجھے دعوت دے رہے ہیں تو سب سے پہلے میں اس دعوت کو قبول کرتی ہوں۔ یہی صحابہ کا کلمہ پڑھنا اور حضور کی صحبت کی برکت تھی کہ کلمے کی حقیقت ان پہ آشکارا ہو جاتی اور ایمان کا نور ان کے دلوں میں آ جاتا، اپنی پرانی جہالت اور لوگوں کا نقصان ان کے سامنے اس طرح واضح ہوتا کہ بغیر اپنی جان اور اپنی حاجتوں کی پرواہ کیے وہ اپنے آپ کو دعوت میں لگا دیتے۔ حالانکہ چاروں طرف دشمنییں، صحاب آگ پر ڈالا جا رہا، کوڑے لگائے جا رہے، زنجیرہ کو پیٹا جا رہا، اور یہ وہ ہیں جو کہتے ہیں ہم مکے کے سردار ہیں، ان سب کے باوجود یہ کلمے کا یقین ایسی چیز ہے، ساری چیزوں کا تأثر نکال دیتا ہے، ساری چیزوں کا خوف نکال دیتا ہے، سب مخلوق سے امید کو کاٹ دیتا ہے۔ خوف ہو تو اللہ کا اور امید ہو تو اللہ سے۔ اس لیے جو صحابی بھی ابو بلال مسلمان ہوئے بغیر کسی کا خوف کی دعوت میں لگے ہوئے، تو خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کلمہ پڑھا، تاجرہ تھی اور تجارت بھی ایسی کامیاب کہ شام سامان بھیجنا، وہاں سے آنا، مکے میں بکنا، اور شام سے مکے سامان لانا، نفع، اور بہت ماشاء حضور کی شادی کی وجہ سے گھر میں بڑی نعمتیں تھیں۔ لیکن جب یہ پیغام ملا اور یہ ذمہ داری، یہ تو قربانی کے ساتھ ہے، تو خدیجہ نے فوراً جو سوچ تھی جو تجارت کے لیے لگتی تھی اس سوچ کو اور مال کے رخ کو اللہ کے دین کی طرف کر دیا۔ اب یہ سوچ اللہ کا دین کیسے زندہ ہو، یہ جاہلیت والی قوم نقصان میں جانے والی کیسے نکل جائے، اللہ کے رسول کی مدد کیسے کی جائے، اور یہ مسلمان جو پٹ رہے ہیں ان کو کیسے جو ہے ان کی حفاظت کی جائے۔ اس لیے سب سے پہلے تسلی دینے کی سعادت، سب سے پہلے مدد کرنے کی جو ہے امتیازی شان تمغہ، اور سب سے پہلے اپنا مال لگانا یہ حضرت خدیجہ کے لیے، یہ تمغے حضرت خدیجہ کے لیے دعوت دے رہی ہیں اور لگا رہی ہیں۔ اب جب کمائی کے دروازے جو ظاہری آنکھوں کے اعتبار سے بند ہو جائیں اور خرچ کے کئی دروازے کھل جائیں تو کیا ہوگا؟ کچھ دنوں بعد ختم۔ تو لوگ تو کہیں گے ختم، لیکن ختم نہیں، اللہ کی دین کے دہانے ان کے لیے کھل گئے، کہتے گھر میں فاقے کی نوبت آ گئی۔ حضرت خدیجہ بھی بھوکی ہیں، کوئی شکایت نہیں، خوش ہیں اللہ کے دین کے لیے، تو بچے ہیں اگر ہیں وہ بھی بھوکے ہیں، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم بھی بھوک۔ اب ہم کیا کہتے ہیں بھئی ایسا کیا نکلنا کہ بھوک آ جائے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم جا رہے ہیں بیت اللہ کی طرف۔ اللہ نے جبرائیل علیہ السلام کو بھیجا، ابھی بیت اللہ پہنچے نہیں، جبرائیل علیہ السلام حاضر ہوئے، اے اللہ کے رسول آج تو آپ کا رب اللہ آپ کی بیوی خدیجہ کو سلام کہہ رہا ہے۔ اے خدیجہ تمہارا مال کا خرچ کرنا، بھوک تھوڑی سی آ گئی، لو اللہ کا سر۔ اے ابو بکر تم سارا مال لے آئے اور اپنے اوپر ٹاٹ کے کپڑوں کو کانٹوں سے باندھ لیا، تو اللہ تمہیں سلام بھیج رہے ہیں اور پوچھ رہے ہیں خوش بھی ہو اس حال میں۔ ابو بکر اس کو سن کر خوشی میں رو پڑے اور بار بار یہ کہہ رہے ہیں اے اللہ میرا جان اور مال تیرے لیے لگ رہا ہے، میں اس میں خوش ہوں، میں اس میں خوش ہوں، اور میں اس میں خوش ہوں۔ اللہ ہمیں بھی یہ جذبہ عطا فرمائے۔ جو کچھ سنا اللہ پاک اس پر عمل کرنے والا
اور ساری کی ساری انسانیت تک پہنچانے والا بنائے۔ دین کی بات پھیلانا صدقہ جاریہ ہے۔ مزید ہماری ویڈیوز کو دیکھنے کے لیے ہمارے چینل دعوت تبلیغ کو سبسکرائب کریں۔ جزاکم اللہ خیرہ۔